بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. اس کے بعد کا باب ہے باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب مبلغ اوعى من سامع. کتاب العلم بخاری شریف کا انتہائی اہم ترین باب ہے. خاص طور پر دور حاضر میں ہم طلباء اور علماء کے لیے اس باب کو خوب اچھی طرح سے پڑھنا اور سمجھنا یہ دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے انتہائی مفید معلوم ہوتا ہے. کتاب العلم کے تحت امام بخاری نے 8واں باب قائم کیا ہے. باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. اس کے بعد جو باب ہے اس لیے کہ اس باب کو پڑھا دیا جا چکا ہے، صرف یہاں پر ایک بات بتانی مقصود ہے کہ فرجتن اور فرجتن اس کو دو طرح سے پڑھا گیا ہے. اس میں سے کون سا زیادہ افصح اور ابلغ ہے اور دونوں میں کیا فرق ہے؟ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہے خاتم المحققین والمدققین کہا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دونوں الگ الگ معنی میں استعمال ہوتے ہیں. فرجتن استعمال ہوتا ہے تنگی اور مشقت کے دور ہونے کو بتانے کے لیے، اور فرجتن استعمال ہوتا ہے مجلس میں جگہ ہونے کے لیے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اس فرق کے اعتبار سے اسے فرجتن پڑھنا ہی زیادہ افضل ہے، اگرچہ بعض حضرات نے اسے فرجتن پڑھنے کی بھی گنجائش پیش کی ہے. اور اس کے بعد آپ نے استدلال کیا ہے کہ ابو العلا النحوی، یہ قرن اول کے بہت بڑے امام گزرے ہیں. حجاج بن یوسف کا زمانہ تھا. حجاج بن یوسف کے ظلم سے تنگ آ کر آپ نے شہر کی زندگی چھوڑ کر جنگلات اور دیہات کی زندگی اختیار کر لی. جنگلوں اور دیہاتوں کے اندر میں انہیں دو فائدے حاصل ہوتے تھے. ایک تو یہ کہ جنگلات اور دیہات میں فصیح اور بلیغ عربی سننے کو مل جاتی تھی، جس سے ان کی علمی پیاس بھی بجھ جاتی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ حجاج بن یوسف کے ظلم سے بھی نجات مل جاتی تھی. تو سالوں تک ایسے ہی دیہاتوں اور جنگلوں میں خانہ بدوش کی طرح زندگی گزارتے رہے. ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ آپ ایک بستی سے گزر رہے تھے تو ایک دیہاتی اپنے اونٹ پر سوار خوشی مناتے ہوئے جا رہا تھا، اور جاتے جاتے وہ شعر گنگنا رہا تھا. اس شعر میں وہ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ حجاج بن یوسف مر چکا ہے. اس شعر میں اس نے لفظ استعمال کیا فرجتن کا. تو فرماتے ہیں ابو العلا النحوی فرماتے ہیں واللہ قد بلغ فرحی مبلغہ، میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی. اور میں سوچنے لگا
کہ میں اپنے اس معنی کو حاصل ہونے پر خوشی مناؤں یا حجاج کے مرنے پر خوشی مناؤں؟ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ اندازہ لگاؤ علم کا کس درجہ ان لوگوں کو انہماک تھا اور علم کے ساتھ کیسا انہیں تعلق تھا کہ اتنے بڑے ظالم کی موت کو ایک لفظ کے صحیح استعمال کے مل جانے پر اس سے مقارنہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے حجاج بن یوسف کی موت پر جتنی خوشی نہیں ہوئی اتنی اس بات پر خوشی ہوئی کہ فرجتن کا استعمال اس نے غم اور تکلیف کے دور ہونے کے لیے کیا، غم اور تکلیف کے دور ہونے کے لیے کیا۔ اسی لیے ابن جمعہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سلف صالحین نے اس علم کے لیے جو مشقتیں اٹھائی ہے، کہا اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ابن جمعہ نے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال تک حصول علم میں خلل واقع نہ ہو اس لیے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا۔ ما اکل الشافعی، کہ امام شافعی نے پیٹ بھر کر کھانا ہی کھایا، مل بطنی، پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، تھوڑا سا کھا کر چھوڑ دیتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کہا کہ دیکھو، جب زیادہ کھائیں گے تو زیادہ پانی کا تقاضا ہوگا، اور جب زیادہ پانی کا تقاضا ہوگا تو زیادہ نیند آئے گی، اور میرے پاس سونے کے لیے وقت نہیں ہے، لہذا اس بنا پر میں اپنے آپ کو اس سے دور رکھتا ہوں۔ تو علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں، حضرت 100 سال پہلے فرماتے ہیں کہ آپ اندازہ لگاؤ ہمارے زمانے کے طلباء اور آج کے علماء کے علم کے شوق کا اور قرون اولیٰ کے لوگوں کے علم کا شوق کا کہ کس درجہ ان کے یہاں پر علم کا شوق تھا، کہا تب جا کر یہ علم ہم تک کیا ہوا ہے، پہنچا ہے۔ تو یہ اسی لیے یہاں پر ومن رأى فرجتن کا استعمال یہ زیادہ کیا ہے، مناسب ہے۔ اس سے قبل والی روایت کے اندر میں خاتم کا ذکر ہوا، خاتم من فضة، جس پر تفصیل سے کلام کیا گیا کہ مرد کے لیے تو افضل یہ ہے کہ وہ انگوٹھی نہ پہنے، کوئی بھی انگوٹھی، سونا اور لوہے کی انگوٹھی پہننا تو مرد کے لیے ناجائز اور حرام ہے، یہاں تک کہ سونے اور چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کی، حدید وغیرہ کی بنی ہوئی انگوٹھی کو عورتوں کے لیے پہننے پر بھی علماء نے کلام کیا ہے، کیونکہ ایک صحابی کے ہاتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی دیکھی جو حدید کی تھی، لوہے کی تھی، تو حضور نے کہا من النار، یہ تو جہنم کا حصہ ہے۔ تو اس کو عموم پر محمول کرتے ہوئے علماء نے یہاں تک کہ لکھا ہے۔ اب اگر ضرورت شدیدہ کے پیش نظر کوئی ذمہ دار اگر اس میں اس کی دستخط ہو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اگر وہ پہنتا ہے تو اسے صرف چاندی کی انگوٹھی پہننے کی گنجائش ہے، اور علماء اور فقہاء نے لکھا ہے کہ اس کی مقدار ہوگی اقل من مثقال، ایک مثقال سے کم، اور ایک مثقال یہ ہوتا ہے تقریباً 3 گرام، تو 3 گرام سے کم کی انگوٹھی ہے تو اس کے پہننے کی گنجائش ہو سکتی ہے ضرورت پر، بلا ضرورت کے علماء نے اسے بھی افضل قرار دیا نہیں۔ تو وہ اگر انگوٹھی پہنتا بھی ہے کوئی تو وہ چاندی کی انگوٹھی بھی 3 گرام سے کم ہونی چاہیے، 3 گرام سے زیادہ ہونی چاہیے نہیں۔ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی جس میں آپ کا ختم مبارک تھا وہ بھی اقل من مثقال، ایک مثقال سے کم کی تھی، لہذا اتنی ہی پہن سکتے ہیں، اس سے زیادہ پہن سکتے نہیں۔ ہمارے زمانے میں چونکہ مردوں میں نسوانیت اور عورتوں میں مردانیت، عجیب الٹی دنیا ہے۔ مرد کو کہا کہ بھائی پائجامہ اوپر کر کر چلنے کا تو وہ نیچے کر کے چلتا ہے، عورت کو کہا کہ پائجامہ نیچے کر کر پہننے کا تو وہ اوپر کر کے چلتی ہے، ایسے ہر چیزوں کے اندر میں پائی جاتی ہے، لہذا اس طرح کی باریکیوں کا جاننا بہرحال کیا ہے، ضروری ہے۔ ایک روایت اس سے قبل گزری ہے جس روایت کے اندر میں فارس کا ذکر تھا، تو میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ملک فارس کا خاتمہ کب ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بھئی اس کا خاتمہ ہو جائے گا، جیسے اس نے ہمارے خط کو پھاڑ دیا ایسے ہی اس کے ملک کے بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ جس شخص نے، جس بادشاہ نے، خسرو پرویز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ دیا تھا،
اس کو اس کے بیٹے شیرویہ نے مار دیا تھا، اور شیرویہ اپنے باپ نے چالاکی کے ساتھ ایک ڈبی میں زہر بھر کر اس پر حب جاہ لکھ دیا تھا، اسے پی کر مر گیا۔ اس کے بعد اس کی بیٹی تھی، اس کی بیٹی کو اس کے جگہ پر بٹھایا گیا مگر وہ سنبھال نہ سکی، یہاں تک کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے ہاتھوں یہ پورا عراق اور ایران کا پورا علاقہ فتح ہوا۔ جیسا کہ آپ نے بچپن کے اندر میں جو کتاب پڑھی ہوگی، دینیات وغیرہ میں پڑھائی جاتی ہے، ان کتابوں میں بھی دیو آمد کا آپ نے تذکرہ پڑھا ہوگا کہ جب پانی کے اوپر چل کر گئے حضرت سعد بن ابی وقاص، تو اس موقع پر انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو جنات آئے، بھاگو یہاں سے۔ تو اس وقت ان کا خاتمہ ہو گیا۔ البتہ ان کا آخری بادشاہ جو جنگلوں میں اور دیہاتوں میں مارے پھر رہا تھا، یزدجرد جس کے بارے میں آتا ہے، وہ یزدجرد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جنگل میں کہیں پر پکڑا گیا اور وہیں پر اس کا خاتمہ ہو گیا، اور اس طرح سے یہ ملک فارس جو دنیا کے اندر میں کئی صدیوں تک کے حکمرانی کرتے رہے، ان کا بالکل مکمل طور پر صفایا اور خاتمہ ہو گیا۔ البتہ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں، شیعہ احباب، جو اسی فارسی تہذیب کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، اور فارسیت کی بہت ساری چیزوں کو، جیسے ان کے ایئرپورٹ پر جاؤ تو وہاں پر بھی آج بھی چونکہ وہ آگ کی عبادت کرتے تھے تو آگ سے سلگتے ہوئے لائٹ وہاں پر پائی جاتی ہے، اور بھی ان سے متاثر جو بہت سارے ممالک ہیں وہاں پر بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہے، تو ان کے تہذیب کے بقایا آج بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ایسا کرنے والے بیوقوف ہیں کہ جنہیں یہ نہیں سمجھتا ہے کہ بھائی جس تہذیب کا خاتمہ 1400 سال پہلے ہو گیا، ایک باطل تہذیب تھی، آج اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر بھی لوگ اس تہذیب کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے ہماری ہر قسم کے فتنے سے۔ تو بہرحال اب آگے کا باب ہے، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم رب مبلغ اوعى من سامع۔ یہ باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک کے سلسلے میں کہ رب مبلغ اوعى من سامع، بہت سارے وہ لوگ جنہیں پیغام پہنچایا جائے، یہ زیادہ اسے سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ اوعى، اگرچہ لوگوں نے اسے احفظ کا ترجمہ کیا ہے مگر صحیح بات ہے سمجھنا، یاد کرنا نہیں، زیادہ سمجھنے والے ہوتے ہیں سامع سے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّ، کیا مطلب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ارشاد فرمایا کہ آپ کو علم کا کوئی بھی باب یا کوئی بھی بات معلوم ہو تو آپ اسے دوسروں تک پہنچاؤ، اس لیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جسے پہنچایا جاتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ سمجھدار نکل جاتا ہے جو پہنچانے والا ہے۔ اسی لیے اس لفظ کو بعض حضرات نے رب مبلغین کو بھی پڑھا ہے، رب مبلغین اوعى من سامع، کہ بہت سارے مبلغ ایسے ہوتے ہیں کہ سامع کے مقابلے میں سامع اس سے زیادہ سمجھدار نکل جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پہنچانے والا تو لفظ پہنچا دیتا ہے مگر اس نے اس بات کو جتنا بہتر انداز میں نہیں سمجھا، اتنا سامنے جو سننے والا سامع ہوتا ہے وہ اس سے کیا ہوتا ہے، سمجھ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کیا۔ تو اس سلسلے میں صاحب عمدۃ القاری علامہ بدر الدین العینی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی فضیلت کی طرف اشارہ کیا کہ علم کو کبھی چھپانا نہیں چاہیے، جو بھی جیسا بھی علم آپ کو حاصل ہو آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اسے دوسرے تک پہنچا دیں۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس علم تھا، آپ سے عمل نہ ہو سکا، کوئی سننے والا اس پر عمل کر لے۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس علم تھا، آپ اسے اچھی طرح سے نہیں سمجھ سکے مگر سامنے والا اسے اچھی طرح سے کیا کر لے وے، سمجھ لے وے، لہذا کوئی نہ کوئی فائدے سے وہ خالی ہوتا نہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ آدمی کو علم کی تبلیغ، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی ادنا سے ادنا آیت بھی آپ تک پہنچ جاوے
ادنا سے ادنا بات بھی آپ کو سمجھ میں آ جاوے تو دوسرے تک پہنچانا چاہے۔ اچھا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جہاں اس کا فائدہ سامع کو ہوتا ہے، مخاطب کو ہوتا ہے، وہیں پر اس کا فائدہ متکلم کو بھی ہوتا ہے۔ کیوں کہ متکلم جب سامع تک پہنچاتا ہے تو متکلم کے تکرار کی وجہ سے تقرار ہو جاتا ہے، یعنی وہ بھی اس کے ذہن میں اذا تکرر اس کے علم میں بھی رسوخ پیدا ہوتا ہے، اس کے علم میں بھی پختگی پیدا ہوتی ہے، اور اسے خوب اچھی طریقے سے کیا ہو جاتا ہے، وہ چیز یاد ہو جاتی ہے۔ تو دونوں کے لیے فائدے سے خالی نہیں۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو فائدہ بیان کیا وہ مخاطب کے اعتبار سے فائدہ ہے، وہ